ہماری ویڈیو سرکار غازی عباس کے حملے پر ہے۔ جنگ صفین 37 ہجری امیر المومنین علی بن ابی طالب اور معاویہ بن سفیان کے درمیان لڑی گئی۔ یہ جنگ صفین کے مقام پر لڑی، دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ علی نے نظر سفیانی لشکر پر ڈالی، ایک نظر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، ایک نظر اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا۔ امام علی نے فرمایا، میرا کون سا بیٹا اس 80,000 لشکر سے لڑے گا؟ امام حسن اور امام حسین آگے بڑھے۔ امام نے فرمایا دونوں بیٹوں سے، میں نے کہا کہ میرا بیٹا، تم تو جناب پیغمبر کے بیٹے ہو۔ پھر کچھ دیر بعد جعفر بن علی آگے بڑھے۔ امام نے جعفر کا ماتھا چوما اور فرمایا، اے جعفر، سامنے 80,000 کا لشکر ہے، تم بتاؤ تمہیں 80,000 کہ لشکر کو قتل کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ جناب جعفر نے کہا، بابا مجھے اپنا گھوڑا، اپنی تلوار، 1,500 کا لشکر فوجیوں کا۔ جناب علی نے اپنا گھوڑا دیا، اپنی تلوار دی، 1,500 کا لشکر دیا۔ لیکن جناب علی نے کہا 80,000 کہ لشکر کو قتل کرنے کے لیے میرے پیارے بیٹے کتنا وقت چاہیے آپ کو؟ جناب جعفر بن علی نے کہا، بابا جان، آپ فجر کی نماز پڑھا چکے ہوں گے اور مغرب کی نماز پڑھا کے مصلی پر بیٹھے ہی نہیں ہوں گے۔ مغرب کی نماز پڑھا کر مصلی چھوڑا ہی نہیں ہوگا۔ میں 80,000 کے لشکر کو قتل کر کے آپ کے قدم آ کر چوموں گا۔ امام علی نے اپنے بیٹے جعفر کے شانوں کو بوسہ دیا اور فرمایا، تیری جرت کو سلام میرا پیارا بیٹا، لیکن مغرب کو دیر ہے اور علی کو جلدی ہے۔ اب عون بن علی آگے بڑھے اور کہا، بابا جان مجھے بھیجو۔ امام علی نے فرمایا، بیٹا تجھے کیا چاہیے ان دشمنوں سے لڑنے کے لیے؟ جناب عون نے کہا، بابا 1,000 کا لشکر، اپنا گھوڑا، اپنی تلوار دے دو۔ امام نے فرمایا، یہ تمام چیزیں دے دوں، لیکن 80,000 کے لشکر کو قتل کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے؟ جناب عون نے کہا، بابا مجھے فجر کی نماز، بابا آپ فجر کی نماز پڑھ چکے ہوں گے، ظہر کی نماز پڑھ کے اپنی تسبیح مصلی پر ابھی نہیں رکھی ہوگی کہ میں 80,000 کے لشکر کو قتل کر کے آپ کے قدم آ کے چوموں گا۔ جناب علی نے اپنے بیٹے عون کی داڑھی کا بوسہ لیا اور فرمایا، تیری جرت کو سلام میرا پیارا بیٹا، لیکن ظہر کو دیر ہے بیٹا، ظہرین کو دیر ہے اور علی کو جلدی ہے۔ پھر حضرت سرکار عباس جناب علی کے پاس آئے۔ امام علی نے فرمایا، عباس تم بتاؤ تجھے کیا چاہیے جنگ کے لیے؟ حضرت عباس نے فرمایا، بابا نہ مجھے لشکر چاہیے، نہ تیرا گھوڑا، نہ تیری تلوار چاہیے، بابا مجھے اجازت آپ کی اور مرضی حسین کی چاہیے۔ امام نے فرمایا، عباس تجھے 80,000 کا لشکر قتل کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے فرمایا، بابا مجھے آپ کی عزت کی قسم، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر بٹھائیں، میں لشکر کے اندر جاؤں گا، لشکر کو چیرتا ہوا پہلے منکر کی گردن زمین پر گراؤں گا اور آخری کا سر قلم کر کے تمہارے پاس آ جاؤں گا۔
اب مولا نے فرمایا سرکار عباس تیرے چہرے میں مجھے اپنا شباب نظر آ رہا ہے۔ تو مولا علی نے حضرت عباس کو اپنے خیمے میں لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب خیمے کا پردہ اٹھا تو سب لوگوں نے علی کے ساتھ علی کو دیکھا، کیونکہ مولا علی کا ماما اور ابا عباس کے سر پر تھی۔ اب مولا علی نے عباس علمدار کو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھوڑے پر سوار کیا۔ روایات بتاتی ہیں عباس کا سن 11 یا 13 سال کا تھا۔ جناب عباس پہلی بار میدان جنگ میں گئے۔ علی کا بیٹا عباس علمدار نے 80,000 کے لشکر کو دیکھ کر فرمایا کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے۔ اب معاویہ کے لشکر میں سے ایک قریب نامی شخص آیا۔ حضرت عباس نے فرمایا تو کون ہے، اپنا تعارف فرما۔ قریب نے کہا لشکر کی بڑی بڑی دیواریں میرا سامنا نہیں کر سکتی، میری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے خون کا ذائقہ چکھا ہے۔ عرب کی مائیں اپنے بچوں کو میرا نام لے کر سلاتی ہے۔ میرا نام قریب ہے، میں معاویہ بن سفیان کے لشکر کا سپاہی ہوں۔ اب حضرت عباس نے فرمایا میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں عباس ہوں۔ اب قریب نے سوچا کہ علی جیسا ہے، اس کا لہجہ بھی علی جیسا ہے، یہ لڑکا بھی علی جیسا ہوگا۔ قریب نے خوف کی وجہ سے آہستہ آہستہ اپنے قدم پیچھے ہٹائے۔ جیسے قریب کے قدم پیچھے ہٹے، حضرت عباس کے گھوڑے اشعل کے قدم آگے بڑھے۔ قریب پیچھے ہٹتا جا رہا تھا، سرکار عباس علمدار علیہ السلام کا گھوڑا آگے بڑھتا بڑھتا جا رہا تھا۔ عباس علمدار نے فرمایا اب تو لڑتا کیوں نہیں ہے؟ تو ابھی تو بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا کہ میری بہادری کے آمنے عرب کی دیواریں نہیں ٹھہرتی، میری تلوار نے عرب کے بہادروں کے خون کا ذائقہ چکھا ہے۔ آپ نے بتایا ہے عرب کی مائیں اپنے بچوں کو میرا نام لے کر سلاتی ہے۔ اب میرے قریب آ اور مجھ سے لڑ، میں تجھ سے لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس وقت قریب نے ایک بہانہ بنایا کہ میں چھوٹے بچوں سے نہیں لڑتا، آپ کا سن چھوٹا ہے، آپ کی عمر 11 سال ہے، میں بچوں سے نہیں لڑتا۔ سرکار عباس علمدار گھوڑے سے اترے اور اسے گلے سے پکڑ پر زمین پر مار دیا۔ قریب کے سینے پر اپنا پاؤں رکھا جناب عباس نے اور کہا اٹھ مجھ سے لڑ، اگر تو لڑنے کے لیے آیا ہے۔ تو اس ملعون نے سر اٹھایا، نیام سے تلوار نکالی، پہلا وار جناب عباس پر کیا۔ جناب عباس نے اس وار کا دفاع کیا اور جناب عباس نے دوسرا وار کیا۔ اس ملعون کا سر قلم ہوا، اس کی گردن اور سر اس کے تن سے جدا ہو گیا اور جناب عباس نے کہا تو کہتا تھا کہ میں بہت بڑا بہادر ہوں، آج تمہاری بہادری کہاں گئی؟ تو میرے ایک وار کی تاب بھی نہ لا سکا۔ یہ واصل جہنم ہوا جب معاویہ بن سفیان کی فوج نے دیکھا کہ یہ اتنے بڑے بہادر کو ایک سیکنڈ کے اندر قتل کر دیا ہے۔ یہ کوئی عام نہیں، یہ علی کا بیٹا عباس ہے، دکھتا بھی علی جیسا ہے، لڑتا بھی علی جیسا ہے، تلوار بھی علی جیسی ہے، لہجہ بھی علی جیسا ہے۔ تمام فوجیں بھاگ گئیں، علی کا بیٹا بہادر بیٹا عباس علمدار میدان میں اکیلا کھڑا کہہ رہا ہے کوئی ہے جو مجھ عباس سے لڑے اور میں ذائقہ چکھاؤں اسے جہنم کا۔
اللهم صل على محمد